ایک تو عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے انتظار پنجوتا صاحب جو ہمارے فوکل پرسن ہیں ان کی طرف سے میں نے پٹیشن فائل کر رکھی تھی. اس میں 3-4 ایشوز تھے. ایک یہ تھا کہ جب ہماری ملاقات ہوتی ہے تو درمیان میں ایک شیشہ لگا دیا گیا ہے. نہ کوئی کاغذ ہم دے سکتے ہیں نہ ان سے لے سکتے ہیں. وہ ایک قد کے سے بھی اونچے ہوتی ہے. اور دوسرا اس کے اندر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اونچا بولنا پڑتا ہے. جب ہم اونچا بولتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ گفتگو جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سنتے ہیں پلس اس کی ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے. ویسے تو وہ ویسے بھی ہو رہی ہے مگر وہ ایک سب سے بڑا پرابلم تھا. تو اس کو اب حل کر دیا انہوں نے. اب وہ شیشہ انہوں نے ہٹا دیا. دوسرا آپ سارے دوستوں کو پتہ ہے کہ ہمیں 1.5 کلومیٹر دور ہمیں گاڑیاں ہمیں پارک کرائی جاتی تھیں اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ پیدل جائیں. ڈرائیور ہمارے ساتھ اگر ہو تو بھی وہاں تک ہمیں چھوڑ نہیں سکتا تھا. یہ جب سے یہ ڈاکو رانی اقتدار میں آئی تھی اس دن سے یہ نیا اس نے ڈرامہ شروع کیا تھا. اور پھر وہاں پنجاب پولیس لگا دی تھی. اور بدماشی یہ ہوتی کہ بارش ہے، گرمی ہے، سردی ہے، شدید گرمی ہے، کوئی بھی سچویشن ہے تو ہمارے بزرگ بھی جاتے تھے. جو بھی جاتا تھا تو ان کو 1.5 کلومیٹر دور وہاں سے آگے پیدل چلا کے جاتے تھے. پھر پیدل ہی واپس آ سکتے ہیں. تو اس کو بھی انہوں نے اب ریموو کر دیا ہے. پچھلی تاریخ کو آرڈر بھی کورٹ نے کر دیا تھا جیسے سمن رفت صاحبہ نے. اور اس کو اب انہوں نے کنفرم بھی کر دیا. پچھلی تاریخ کو انہوں نے رکاوٹ نہیں ڈالی. یہ 2 مین چیز سیٹل ہو گئے. تیسری بھی چیزیں تھیں کچھ کہ اسٹیشنری جانے کی اجازت دیں، ہمارے ڈاکومنٹس کو ٹریس نہ کریں، چیک نہ کریں. وہ بھی انہوں نے کہا جی ہم سیٹل کر دیں گے. ایک اور چیز تھی جس میں وہ ہمارا 45 منٹس کا ٹائم ہوتا ہے. تو اب کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ اب اس کے اندر جب بھی کوئی وزٹر جائے گا آپ اس کا ٹائم نوٹ کریں گے کہ اس وقت اب ٹائم شروع ہو گیا ہے. اور جب واپس آئے گا اس سے سائن کرائیں گے کہ آپ اتنا ٹائم پہ آپ واپس آ رہے ہیں. یعنی وہ جو 45 منٹس کا ہماری وزٹ ٹائمنگس ہیں وہ بھی انہوں نے کہا کنفرم ہو جائیں گے. آخری بات یہ تھی کہ ہمیں جو 2 ہفتے کے لیے ہفتے میں 2 دفعہ ملنا ہے. ایک دفعہ وکلاء مل سکتے ہیں، ایک دفعہ لیڈرشپ مل سکتی ہے. یعنی 2 دفعہ جو ہمارے ملاقاتیں ہیں وہ کم ہیں، انسفیشینٹ ہے. ان ملاقاتوں کو بڑھانا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے ڈائریکشن دے دی ہے اور وہ انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھنا تھا. ابھی تک کوئی چیز فائنلائز انہوں نے نہیں کی. انہوں نے کہا ہے کہ جو کورٹ ڈیسیژن کرے گی. اب انہوں نے اس کو فائنلی ڈٹرمن کر دیا ہے. کہا ہے کہ آپ ڈائریکشن دی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے SOP کو عمران خان صاحب کو بھی شامل کر کے اس کو ریوائز کریں. جب تک وہ پھر ریوائز نہیں ہوتی اگلی تاریخ پر انہوں نے کہا جی مجھے ریوائز کر کے رپورٹ سبمٹ کریں. اب یہ پوزیشن ہے اس کیس کی. دوسرا کیس تھا جس میں ایک میجر صاحب اور کرنل صاحب ISI کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تمام کنٹرول کرتے ہیں جیل سپرنٹینڈنٹ کی اتھارٹیز کو. اس کے حوالے سے منسٹری آف ڈیفنس اور منسٹری آف انٹیریئر سے رپورٹ مانگی گئی تھی. آج انہوں نے کہا جی ہم جمع کرائیں گے 2 دن کے اندر. جب وہ جمع ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کے اوپر بحث ہوگی. اگلا ہفتہ چھوڑ کے اس سے اگلے ہفتے میں فائنل آرگومنٹس کے لیے اس کیس کو رکھ دیا ہے. 2 کیس ہمارے تھے. ایک جسٹس طارق جہانگیر صاحب کے پاس ہماری الیکشن ٹریبونل والی، وہ چونکہ اسٹے آرڈر کی وجہ سے وہ چلا گیا ہے اگلے بدھ کو. اور جو ہمارا جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس چل رہا ہے مین کیس جس کے اوپر جو ٹرانسفر اپلیکیشن لی گئی تھی اور ٹرانسفر اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے. دیکھیں الیکشن کمیشن جرائم کی آماج گاہ بنا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے. ابھی میرے کیس میں بڑی امپورٹنٹ سی بات ہے، فارم بنے ہیں بعد میں، یعنی کنسالیڈیشن ہوئی ہے بعد میں، ووٹوں کی گنتی ہوئی ہے بعد میں 12 تاریخ کو، لیکن نوٹیفیکیشن ہے 11 تاریخ کو. اور 11 تاریخ کو ہی الیکشن کمیشن نے اسٹے دے دیا تھا کہ فردر کنسالیڈیشن روک دی جائے. اور ریٹرننگ افسر نے بھی اسٹے دے دیا تھا کہ کنسالیڈیشن پروسیس از پوسٹ پونڈ. اب سوال یہ ہے کہ جب ووٹوں کی گنتی شروع نہیں ہوئی، فارم 47، 48، 49 جاری نہیں ہوئے، تو آپ نے کس کیپیسٹی اور کس طرح الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا؟ یہ سارا فراڈ، ملی بھگت اور بدنیتی نظر آتی ہے. اس حوالے سے ہمارے آرگومنٹس جاری ہیں انشاءاللہ. اور پھر آپ نے دیکھا کہ صرف یہ نہیں کیا کہ جب ان کو کہا گیا کہ فارم 45 لے کر آؤ، یہاں پہلے طارق فضل جو کٹ پتلی ہے میں نے بنا پھرتا ہے، اس کے وکیل نے کہا جی ہمارے پاس فارم 45 نہیں ہے. یہ کہا ان کے وکیل نے. کورٹ نے پھر اسپیسیفک پوچھا پچھلی تاریخ پہ، آپ کے وکیل نے کہا تھا نہیں ہے، کیا آپ کے پاس ہیں، جمع کراؤ گے؟ اس نے کہا جی میں کراؤں گا. آپ کو پتہ ہے ابھی تک فارم 45 جمع نہیں کرائے. اس نے RO والے وہ ڈاؤن لوڈ کیے، وہ لا کر کے اس کو جمع کر دیے اور کہا ہے کہ میں نے جمع کر دیے. جھوٹ بولا ہے. ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا، لیکن انشاءاللہ ہم چل رہے ہیں. اس وقت اب عامر فاروق صاحب کے پاس یہ ٹرانسفر اپلیکیشن کا میٹر پینڈنگ ہے. اور جو پاور ہیں الیکشن کمیشن کی ٹرانسفر کرنے کی اس طرح، یعنی دیکھیں نا ایک بات بڑی اہم ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جرم کیا ہے یا کرپٹ پریکٹسز کیا ہے یا غلط کیا ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ اس کے اوپر جب الیکشن ٹریبونل فیصلہ کرنے لگے تو الیکشن کمیشن جب چاہے اس کو ٹرانسفر کر دے.
پھر اس سے ٹرانسفر چاہ کے پھر کسی اور کے پاس کر دے، اور اپنے ہینڈ پک جج اپنی مرضی کے وداؤٹ کنسلٹیشن. جب آپ نے ٹریبونل بنایا ود دی کنسلٹیشن آف چیف جسٹس بنایا، اب آپ ٹرانسفر کرنے لگے ہو وداؤٹ کنسلٹیشن آف چیف جسٹس، اور پھر جو اپوائنٹ کر رہے ہو جو نئے الیکشن ٹریبونل کو، وہ بھی ایک ریٹائرڈ جج کو وداؤٹ کنسلٹیشن آف چیف جسٹس. یہ ساری باتیں شو کرتی ہیں کہ نہ صرف یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے، اس دھاندلی کو چھپانے کے لیے ہے جو انہوں نے آلریڈی کر رکھی ہے، جس میں الیکشن کمیشن ہے، جس میں وہ کرپٹ ریٹرننگ آفیسر ہے، یا وہ جو کٹ پتلی ایم این اے بنا پھرتا ہے. ان سب کی ملی بھگت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں تک یہ فیصلہ آ جائے. اچھا شعیب شہین صاحب، یہ بتائیے گا کہ مریم نواز نے کہا ہے کہ 9 مئی کا سرغنہ عمران خان نے آخر کار اعتراف جرم کر لیا. تو خان صاحب نے 9 مئی کا اعتراف جرم کر لیا، اس کا مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نے کوئی اعتراف جرم نہیں کیا. مجرم تو وہ خود ہے ڈاکو رانی. مجھے اس کو بتا دو پہلے تو تمہاری لیجیٹیمیسی کیا ہے. تم اپنے فارم 45 لے کر آؤ، تم جیتی ہوئی ہے. اس کے آپ کو پتہ ہے نا، پٹن کی لیٹسٹ رپورٹ یہ ہے کہ وہ فارم جو جھوٹے بنا کے انہوں نے لگائے تھے اب اس کو بھی چینج کر دیے ہیں. بلکہ یہاں تک آئی ہے نواز شریف اور مریم نواز کے کیس میں، وہ پرنٹڈ فارم ہوتا ہے نا 45، اس میں سارے کینڈیڈیٹس کے نام لکھے ہوتے ہیں، انہوں نے ہاتھ کے لکھے ہوئے نئے اپلوڈ کر دیے ہیں الیکشن کمیشن نے. یہ خود مجرمہ ہے، یہ ڈاکو ہے، ڈاکو رانی ہے. اس کے خلاف ہم قانون کے مطابق پروسیڈ کریں گے. 9 مئی کے ڈرامہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کی ملی بھگت تھی. کیوں؟ کہ انہوں نے پارٹی کو ڈسمنٹل کرنا تھا، ایک بہانہ بنانا تھا الیکشن سے بھاگنے کا. آپ کو پتہ ہے الیکشن ہو رہے تھے 14 مئی کو. 9 مئی کو یہ ڈرامہ کیوں رچایا گیا؟ دیکھیں، ہم وہ لوگ ہیں نا، ہم نے کہا ہے، عمران خان نے کہا ہے پچھلے 14 مہینے سے کہ جناب الیکشن کمیشن جوڈیشل کمیشن بناؤ. کیوں نہیں بنا رہے؟ دیکھیں نا، اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا، مجھے بتا دیں کہ وہ سارا سچ سامنے آ جاتا. پھر دوسری بات، میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 9 مئی کے وہ ذمہ داران ہیں جنہوں نے 9 فروری کو یہ الیکشن چرایا. پھر عمران خان کئی دفعہ خود کہہ چکا ہے، جس نے CCTV فوٹیجز چرائی ہیں، مجھے بتائیں الیکشن ہائی کورٹ میں جب تھے عمران خان کو گرفتار کیا تھا، اس کی CCTV فوٹیجز آج تک کہاں ہیں؟ ہائی کورٹ کو آج تک نہیں ملی. کون ذمہ دار ہے؟ کس نے اٹھایا تھا؟ یہ سب آپ کے سامنے ہے. مجھے بتا دیں، حمزہ کیمپ پہ جب اٹیک ہوا، اس کا کیس سامنے آیا. جیسے جمال مدوخیل صاحب نے پوچھا جی آپ کے پاس CCTV فوٹیج کہاں ہیں؟ کہتے جی خراب ہو گئی. پھر جب GHQ والا کیس آیا، ان سے پوچھا CCTV فوٹیج کہاں ہیں؟ یہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. انہوں نے کہا جی خراب ہو گئی، ہے نہیں جی ہمارے پاس. جب کور کمانڈر ہاؤس کا آیا، وہ کہتا جی ہے نہیں. مجھے بتا دیں 3 دن پہلے DG ISPR نے کہا جی ہماری ایک پروسیجر ہوتا ہے، ہم پہلے روکتے ہیں، پھر وارننگ دیتے ہیں، پھر ایریل فائرنگ کرتے ہیں. تو کور کمانڈر ہاؤس میں مجھے بتائیں 2 بجے سے کہتے ہیں کہ جی شروع ہوئے، ایک جلوس آیا جی 150 بندے کا یا 200 بندے کا. 150-200 بندے کا جلوس آتا ہے اور رات کو 8 بجے تک پہنچتا ہے. راستے میں کسی جگہ نہ پولیس ہے، نہ میجسٹریٹ ہے، نہ ایک سنگل پولیس والا وہاں موجود ہے، اور نہ ہی ان کی طرف سے وارننگ ہے، نہ ہی وہ CCTV فوٹیج پیش کی گئی، نہ ایریل ہوائی فائرنگ ہے تاکہ لوگ بھاگ جائیں. یہ کیا تھا؟ یہ سارا ڈرامہ اگر جس وقت کھلے گا آپ کو سچ سامنے آ جائے گا. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا جوڈیشل کمیشن بنا لو. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو کچھ سامنے آ رہی ہیں، یہ بالآخر پورا جا کر نکلے گا نواز شریف اور اس کی فیملی تک، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگ، اور یہ سارے ملوث ہیں، اور ان لوگوں کے ڈرامے کی وجہ سے آج تک یہ خرابیاں چل رہی ہیں.